اپنی توقع کا اظہار کر دیا ہے. اٹارنی جنرل صاحب چونکہ خود آئے تھے اس لیے انہوں نے ایک عہدے کی ان کی شخصیت کی تعظیم کی ہے اور انہوں نے کہا ہم آپ آئے ہیں تو ہم آرڈر پاس نہیں کرتے لیکن ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک فیئر ٹرائل ہے اس سے منافی ہے. اور یہ انہوں نے اپنا ذہن جس کو بادی النظر میں کہتے ہیں پرائما فیشی بتا دیا ہے کہ آج کی دنیا میں ایک بند کمرے میں جیل ٹرائل کرنا جہاں میڈیا کا خاندان کا جنرل پبلک کا آنا مشکل ہو یہ فیئر ٹرائل کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے. تو یہ اظہار تو بڑی وضاحت سے عدالت نے کر دیا کہ ان کا اس وقت ذہن یہی ہے کہ یہ ٹرائل جو ہے کھلے کورٹ میں ہونی چاہیے جہاں میڈیا کو جہاں جنرل پبلک کو خاندان کو سب کو اجازت ہو آنی. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا لائک ہاؤس آف کارڈز ایوری تھنگ مائٹ فال, یعنی کہ تاش کے پتوں کی طرح جو آپ جو عمارت بنا رہے ہیں ٹرائل کی وہ گر سکتی ہے. تو یہ اس امید کا اظہار کر کے انہوں نے اٹارنی جنرل کی استدعا پہ منگل کے لیے کارروائی مزید رکھی ہے اور اس دوران ہماری یہی استدعا تھی کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جو اوپن ٹرائل فیئر ٹرائل کے منافی ہے جس میں یہ بات شامل ہے گواہان کا ایگزامن ہونا گواہی کا ریکارڈ ہونا. تو یہ بات ٹرائل کورٹ کو بھی اب بتائی جائے گی اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ پروسیکیوشن اٹارنی جنرل یہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ منگل سے پہلے کوئی کارروائی ٹرائل کورٹ میں نہ ہو, بالخصوص جو گواہی ہے شہادت ہے وہ ریکارڈ نہ کی جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی گڈ ول کا عندیہ دیا ہے جسٹس میاں گل اورنگزیب صاحب نے؟ انہوں نے کہا ہے کہ نیکسٹ ٹائم ہو سکتا ہے اٹارنی جنرل کی گڈ ول شو کریں. آپ کو یہ دیکھیے اٹارنی جنرل کا عہدہ ایک بہت بڑا عہدہ ہے اور بہت تعظیم کے لائق عہدہ ہے. انہوں نے یہ اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ جو ہے وہ کرنے میں اٹارنی جنرل حکومت کی بھی معاونت کرے. عدالت کی معاونت تو بات کی بات ہے, اگر حکومت کو یہ بات سمجھا دی جائے کہ آج کی دنیا میں اس دور میں جہاں سپریم کورٹ اپنی پروسیڈنگز کو لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہا ہے آپ ایک بڑے قداور سیاستدان کی ٹرائل بند کمرے میں نہیں کر سکتے. بند کمرے میں کر کے آپ جو بھی اس کو سزا دیں گے وہ تاریخ میں مشکوک رہے. بھٹو صاحب کا معاملہ ہمارے سامنے ہے, مشکوک ٹرائل کی بنیاد پہ انصاف نہیں ہوتا, بند کمرے میں انصاف نہیں ہوتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف گواہان کے بیانات ریکارڈ نہیں ہوں گے یا ٹرائل نہیں پوری ٹرائل تمام معاملات جو بحث ہونی ہے گواہی کے ریکارڈ ہو جانے کے بعد وکلاء جو اس پہ بحث کریں گے سب کچھ عوام کے سامنے ہونا چاہیے آپ کی وساطت سے. عوام تو جتنے لوگ آ سکتے ہیں وہ آئیں گے لیکن پورا پاکستان آپ کے ذریعے یہ جانتا ہے یہ سنتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, انصاف ہو رہا ہے اور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. رائے صاحب لاسٹ کویسچن جو لاسٹ کہ اسٹے دے دیا جائے تو اسٹے تو کورٹ نے نہیں دیا تو نہیں, انہوں نے کہا صرف اس لیے ہم نہیں دے رہے کہ اٹارنی جنرل خود تشریف لے آئے ہیں اور ان کے عہدے کی یہ ہم تعظیم کر رہے ہیں اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ہماری جو بات ہے وہ پہنچا دیں گے متعلقہ حکام تک اور کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جو ایک کھلی ٹرائل اور ایک فیئر ٹرائل کے تصور کے منافی. تو ایک طرح سے انہوں نے اپنے جذبات کا اور اپنے ذہن کا اظہار کر دیا. رائے صاحب جس طرح سے اس شکایت کو فائل کیا گیا لاسٹ ہیئرنگ پہ بھی آپ نے آرگومنٹ کیے تھے لیکن چونکہ شاید آپ کی اس پریئر میں وہ موجود نہیں ہے تو آج پھر فردر اس پہ آپ نے آرگومنٹ نہیں کیا, کیا اس حوالے سے کوئی سیپریٹ نہیں وہ چیز بھی اپنی جگہ قائم ہے. دیکھیں اس کے لیے علیحدہ کارروائی بھی ہو سکتی ہے کہ یہ تمام معاملہ جو ہے یہ ایک کمپلینٹ کی بنیاد پہ ہونا چاہیے تھا, ایف آئی آر کی بنیاد پہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. وہ بات اپنی جگہ ہے لیکن سر دست جو معاملہ میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے وہ اوپن ٹرائل کا ہے. وہ بات بھی یقیناً عدالت کے سامنے آئے گی, عدالت عظمیٰ کے سامنے بھی آئے گی اور وہاں اس کا فیصلہ. آپ کے دو پوائنٹس تھے اس اپیل میں, ایک تو جج تعیناتی اور دوسرا اوپن ٹرائل. تو جج تعیناتی پہ جو بینچ جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ کنونس ہو گئے ہیں کہ اس میں انہوں نے کچھ دستاویزات دی ہیں حکومت کی طرف سے جو ہمیں نہیں دکھائی گئی. ہمارا اعتراض یہ تھا کہ بینچ تعیناتی کے لیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو مشاورت ہے وہ ضروری ہے اور اس کے بغیر جو ہے حکومت اپنے آپ کسی کو جج مقرر نہیں کر سکتی کسی ٹرائل کے لیے. انہوں نے جو دستاویزات دی ہیں جو ہم نے نہیں دیکھی ان کی بنیاد پہ یہ دعویٰ ہے حکومت کا کہ مشاورت ہو گئی. لہٰذا ہم نے بھی کہا ہے کہ سر دست اس معاملے کو ہم پیچھے ڈال دیتے ہیں, جب ریکارڈ ہمیں ملے گا تو اس پہ مکمل بحث کریں گے. اس وقت دو معاملات ہیں, ایک یہ کہ ٹرائل بند کمرے میں نہیں ہونی چاہیے, جیل ٹرائل نہیں ہونی چاہیے, میڈیا اور عوام کو وہاں ہونے کا موجود ہونے کا موقع ہونا چاہیے. اور دوسری بات جو ایک تکنیکی نوعیت کی ہے کہ یہ کمپلینٹ ٹرائل ہے یا یہ ایف آئی آر ٹرائل ہے وہ معاملہ اپنی جگہ ہے لیکن وہ دیگر عدالتوں میں بھی وہ معاملہ اٹھایا جائے گا.
हुक्म इम्तना तो जारी नहीं किया देखिए उन्होंने अपने जज्बात का इजहार कर दिया है। उन्होंने अटॉर्नी जनरल को कहा है कि आपकी मौजूदगी की वजह से हम रश ट्रायल नहीं होगी, जल्दी प्रोसीड नहीं कि हम करेंगे। हुक्म इम्तना सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे कि आप खुद आए हैं। अगर वो खुद ना आए होते तो बिल्कुल वो दे देते। उनके ओहदे की उन्होंने तकरीम की है और ये कह दिया है कि जो आप बात समझ रहे हैं उस पर अमल होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, वो जो सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के वाले से अपील है, वो उसमें क्या इमरान खान साहब खुद आना चाह रहे हैं, क्या उस वाले से कोई है? ये गौर साहब और मैंने हमारी सुबह मुलाकात हुई थी खान साहब से, एक एप्लीकेशन आई थी खान साहब के पास और हमारे होते हुए खान साहब को फाइलें दे दी गई। 4 फाइलें आई थी, काफ़ी 4 वॉल्यूम्स। उसने खान साहब ने अपने हाथ से सुप्रीम कोर्ट के रिसीव करके खान साहब ने अपने हाथ से लिखा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में एज ए रिस्पोंडेंट इन पर्सन आऊँगा और मेरे आने के लिए जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट या अदरवाइज है वो की जाए तो मैं पेश हूँगा। है खुद अपना केस रिव्यू करूँ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।